بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صدر پاکستان آصف علی زرداری 2-3 روز پہلے جمعیت علماء اسلام کے امیر اور ملک کے ممتاز سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں حاضری دی۔ ان کے حاضری دینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اپنی پوری لاؤ لشکر لے کر مولانا فضل الرحمان کے ہاں کے دربار پر حاضر ہوئے۔ یہ دونوں ملاقاتیں بلا وجہ نہیں ہیں، اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ باہر ابھی تک نہیں آیا۔ کیا سرائیاں تو ہوئی ہیں، لیکن بہرحال کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ سیاسی حلقوں میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ جو میاں شہباز شریف کی ملاقات ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور آصف علی زرداری کی جو پہلی حاضری ہے وہ اپنے پرانے دوست مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے ان کے گھر جب گئے تو ان کو ایک بندوق پیش کی۔ اس بندوق پر بڑے بڑے تبصرے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بندوق وہ بندوق ہے جس کے نشانے پر عمران خان ہے، اور وہ یہ بندوق مولانا فضل الرحمان کو اس لیے دے کر گئے ہیں کہ وہ اس بارے میں اس بندوق پر عمران خان کو نشانے میں بنائیں۔ چلیں، جب فضل الرحمان کے بعد جب آصف علی زرداری کی ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان سے میاں شہباز شریف ملنے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس ملاقات کا فالو اپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس آئینی ترمیم میں عدلیہ میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتی ہے۔ عدلیہ میں ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی ہے، اور اگر یہ مدت ملازمت میں توسیع کی آئینی ترمیم منظور ہو جائے تو پھر موجودہ چیف جسٹس کو مزید وقت مل جاتا ہے۔ ان کو 2-3 سال مزید ملنے سے جو ان کے بعد چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں، جن کو بننا چاہیے، جسٹس منصور علی شاہ، وہ شاید پھر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا سرائیاں ہیں۔ ابھی تک وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس تو تعداد ہی نہیں ہے، ہم کوئی ترمیم لا ہی نہیں رہے، کوئی ایسی ترمیم نہیں آ رہی ہے۔ ممکن ہے ان کی بات میں درست بھی ہو، لیکن جو سیاسی حلقوں میں بات ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے، اور ایک ہمارے دوست نے کہا ہے کہ آن دا ٹیبل ہے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو معاملہ ہے، یہ اگر میچیور ہو جاتا ہے اور مطلوبہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً حکومت آئینی ترمیم لے آئے گی۔ لیکن اگر 2 مہینے سے پہلے موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر تعداد پوری نہیں ہوتی تو پھر اس معاملے کو ڈراپ سمجھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے پاس سوچ بچار ہے کہ کس طرح اس صورتحال سے نکلا جائے، اور عدلیہ میں جو حکومت کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پر جو اس کی رائے ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ تو
تو ٹیکل کرنے کے بہت سے راستے موجود ہیں، اور ابھی تک کوئی چیزیں واضح نہیں آئی سامنے کہ کون سا راستہ حکومت اختیار کرتی ہے. لیکن بہرحال یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. چیف جسٹس تو اس طرح خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مدت ملازمت بڑھوانا چاہتے ہیں. اگر حکومت نے ایسا فیصلہ کیا تو پھر پتہ لگے گا کہ چیف جسٹس کا کیا رد عمل آتا ہے. بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں مختلف رائے دی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی حتمی رائے نہیں ہے. لیکن شور شرابہ بہت ہو گیا ہے، اور شور شرابہ بہت ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت موجودہ چیف جسٹس کو ان کے منصب پر برقرار رکھنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے. لیکن آئین میں ترمیم کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو. آئین میں ترمیم کے علاوہ عام قانون سازی کا بھی اختیار ہے پارلیمنٹ کو. ماسوا اس کے کہ آئین میں دی ہوئی اسلامی دفعات اور اس کے پارلیمانی اسٹرکچر کو پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن باقی جتنی وہ چاہے تبدیلیاں کر سکتی ہے. میں نے ایک ڈسکشن میں یہ کہا ہے کہ وہ چاہے تو رات کو رات اور دن کو دن قرار دے دے. برطانیہ کی پارلیمنٹ کو تو ہر قسم کا قانون بنانے کا اختیار ہے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے اسلامی نظام کے بارے میں بھی، اسلامی دفعات کے بارے میں بھی، اور پارلیمانی نظام کے بارے میں بھی. اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اندرون خانہ وہ تمام قوتیں سرگرم عمل ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ آئین میں کوئی ایک ترمیم ہو جائے. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آئینی ترمیم از آن دا ٹیبل، اور کسی مرحلے پر بھی آئینی ترمیم آ سکتی ہے. اگر ترمیم نہ آئی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، وہ ساری قوتیں جو چاہتی تھی کہ آئین میں ترمیم ہو جائے وہ ناکام ہو گئی ہیں، جس کے بعد اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. شکریہ.